الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورۃ 3 کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بے شک ہم نے پیدا کیا آدمی کو سب سے بہترین صورت میں۔ جتنی بھی مخلوقات اللہ نے خلق کی ہیں اس میں انسان سب سے افضل خلق ہے، یعنی جتنے بھی خلق ہیں ان سب میں صرف انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں۔ اگر ہم انسان کے ظاہر کی بات کریں تو انسان سر سے لے کر پیر تک بے بہا نعمتوں کا مجموعہ ہے، جیسے آنکھ، کان، ناک، زبان۔ اس کے علاوہ یہ سب ہماری ظاہری نعمتیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے اندر حواس خمسہ ہیں، جیسے آنکھ کا کام ہے دیکھنا، ہم سے چیز کو دیکھتے ہیں، کان کا کام ہے سننا، اس سے ہم سنتے ہیں، اور ناک سے ہم کسی چیز کی خوشبو یا بدبو کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر رکھی ہیں۔ اگر یہ نعمت کوئی ایک نعمت ہمارے اندر سے کم ہو جائے، مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس ظاہری طور پر آنکھ تو موجود ہے مگر وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا، تو یہ ایک نعمت ہے جو اس کے اندر کم ہے، تو وہ اس چیز کی نعمت کی قدر وہی شخص جانتا ہے جس کے اندر وہ کمی ہے۔ جبکہ اللہ نے جب ہمارے اندر ساری نعمتیں رکھی ہیں ہم اس کی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے انسان کو بنانے کے بعد اپنی معرفت کے لیے ایک پہچان کے لیے ایک زمین مقرر کری ہے، جہاں اس نے انسان کو اتارا اور اپنی معرفت یعنی اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا۔ اس زمین کے اندر بے شمار نعمتیں رکھی، کس کے لیے؟ انسان کے لیے، تاکہ وہ ان نعمتوں سے اپنے رب کو پہچان سکے۔ جیسے ہوا ہمارے سانس لینے کے لیے بہت ضروری ہے، کھانا پینا ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو انسان کو عطا کی گئی ہیں۔ پھر ایک مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن کی سورۃ ابراہیم آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے، وَإِن تَوَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا شمار کرو گے تو نہیں کر سکو گے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک آدمی بڑا ظالم ہے۔ یعنی انسان اس کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا۔ آج ہم جس ترقی یافتہ دور میں موجود ہیں، انسان چاند، سورج کی پیمائشوں کو ناپ رہا ہے اور سمندر کی گہرائیوں کو جانچ رہا ہے، مگر پھر بھی انسان اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے کائنات کی ہر شے پر اپنا عبور حاصل کر لیا ہے۔ اور انسان ناشکرہ کیوں ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ تمام نعمتیں اس کی اپنی ذاتی ہیں۔ اب حسرت انسان کی تخلیق تو ہو گئی، مگر ہمارا خالق ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اس کو اس نے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں ارشاد فرمایا ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہے، اور اے انسان پہلے تو میرا ذکر کر، اور جو تجھے نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کے ساتھ میری یاد میں مشغول ہو۔ جب تو اپنا ماتھا، اپنے جسم کا سب سے بلند مقام میری بارگاہ میں جھکائے گا تو میرا سجدہ میری نعمتوں کا شکر ہوگا، تو میں تیری نعمتوں کو بڑھا دوں گا اور اضافہ کر دوں گا۔ اور جب تو دنیا سے اس کی غیر، یعنی دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے اور اس نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے نہ کہ دنیا کے لیے۔ یہ جگہ آزمائش ہے، جب تو میرے لیے اس دنیا کی رنگینی کو چھوڑ دے گا، ان کی لذتوں کو چھوڑ دے گا، تو میں قیامت تک تیرا ذکر بلند کرتا رہوں گا۔ جیسے کہ ہمارے انبیاء کرام، اصحاب اور تمام بزرگان دین جو اس دنیا سے گزرے ہوئے سالوں بیت گئے ہیں، مگر ان کا ذکر آج بھی ہوتا ہے اور کیا جاتا ہے۔
تو یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا اور آج اللہ نے ان کا ذکر بلند کیا ہوا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو انسان کو بے شمار نعمتیں جو دی گئی ہیں، اس نعمت کا شکر لازمی ہے۔ یہ دنیا کی رونقیں، یہ چمک دھمک، یہ سب کچھ صدقے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا کہا کہ اگر مجھے اپنا محبوب پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وجہ تخلیق کائنات اور تمام نعمتوں میں سب سے افضل نعمت، جیسے قرآن نے سورہ والضحیٰ آیت نمبر 11 میں بیان فرمایا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نعمتوں میں سب سے افضل نعمت ہیں تو اس نعمت کا چرچا کرنا بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن ایک مقام پر ذکر کرتا ہے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 114، جس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید کا دن ہو، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے نشانی بنا، ہمیں رزق دے، تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمت انسان پر اتارے تو اس دن خوشیاں منانے اور عید کا دن کہنا کوئی بدعت نہیں، بلکہ قرآن میں اگر قرآن کی ابتدا سے انتہا تک کوئی ایک آیت ایسی پیش کریں جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ نبی کی پیدائش منانا بدعت ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف کی سورہ مریم آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اس پر سلامتی ہے جس دن پیدا ہوا اور جس دن فوت ہوگا اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا۔ یہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن نے کیا ہے، یعنی سلامتی اس کی پیدائش کے دن پر اور وفات کے دن پر۔ تو پیدائش کا دن منانا یا وفات کا عرس منانا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اس دن اللہ اپنے مقرب بندوں پر سلامتی نازل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں ادا کی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس دن خوشی منائیں، مگر شریعت کے حدود و حدود میں رہ کر۔ ایسا کوئی عمل نہ کریں جو خلاف شریعہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔